أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن الحكيم. قاف القرآن الحكيم. فعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقالوا الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد.
قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وإننا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها ثمر نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخلود كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس والثمود وعاد وفرعون ورضوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في نفس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین کرام بزرگوں دوستوں ساتھیوں خواتین اسلام پیارے بچوں میں نے سورہ زمر سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 53 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. آج جمعے کے خطبے میں میری تقریر کا عنوان ہے اللہ کی رحمت. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ جمعہ کے لیے وقت سے پہلے مسجد کے اندر چلے آئے. اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے پانچوں وقت کی نماز میں وقت سے پہلے مسجد میں پہنچا دے. آمین. میں اللہ کی رحمت کے بارے میں بات کرنے چلا. اللہ کی رحمت کو میں کہاں سے شروع کروں تو میں شروع بھی نہیں کر سکتا ہوں اور ختم بھی نہیں کر سکتا ہوں. کائنات میں، آسمان میں، زمین میں ہر طرف اللہ کی رحمت بکھری ہوئی ہے. آج جو غور تو کریں، دیکھیے تو کہ اللہ اس کے اوپر کتنا مہربان ہے. غور تو کریں، اب خود غور کریں. ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، ہوا ہے، سانس لے رہے ہیں. اگر ہوا بند ہو جائے تو ہم سب کی ہوا اپڑ جائے اور ہم اور آپ ختم ہو جائے. تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ آکسیجن کو بند کر دے بس. اب غور کریں اللہ کی رحمت کتنی زیادہ ہے. جب ہم بیمار پڑتے ہیں اور وینٹیلیٹر پر ہوتے ہیں تو آکسیجن ہم کو ملتا ہے. پھر اس کے بعد ہاسپٹل سے ہمارے پاس بل آ جاتا کہ بھائی ایک ہفتے کا 8 لاکھ روپیہ ہوا، 10 لاکھ روپیہ ہوا. ایک آدمی 70 سال کا بوڑھا تھا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا، آکسیجن اس کو لگا اور اس کے بعد بل آ گیا. کیا بل آیا کہ آپ کا اتنے لاکھ ہو گئے ہاسپٹل کے بل. تو اس نے پوچھا کیا چیز کا؟ تو کہا آکسیجن لینے کا. اس کے بعد وہ رونے لگا. 70 سال کا بوڑھا 8 لاکھ دیکھ کر رو رہا ہے یا کیا چیز پر رو رہا ہے؟ ارے بل اتنا کیا، 8 لاکھ 10 لاکھ. اس نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری لائف 70 سال کی ہے اور میرا رب 70 سال سے مجھے آکسیجن دے رہا ہے، لیکن 70 سال میں کبھی بھی میرے رب نے 1 لاکھ کا بھی بل نہیں دیا. بس میں اس لیے رو. یہ ہے اللہ کی رحمت. اب آپ بھی غور کریں، اگر اللہ تعالیٰ ٹیکس لگا دے کہ بھائی تم جو آکسیجن لے رہے ہیں اس پر دینا پڑے گا، نہیں لے سکتے. جو اللہ کو مانے وہ بھی سانس لے رہا ہے، جو اللہ کو نہ مانے وہ بھی سانس لے رہا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو مجھے مانے گا صرف ہوا اسی کو ملے گی، سانس اسی کے لیے ہے، آکسیجن اسی کے لیے. نہیں، جو نہ مانے وہ بھی فائدہ اٹھا رہا ہے. اللہ کا سورج ہے، دیکھ لیجیے، ہر ایک کے لیے ہے. دھوپ سے ہر ایک فائدہ اٹھا رہا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ کے سورج نے فکس کر رکھا ہے اس سے صرف مومن ہی کا فائدہ ہوگا، دوسرے کا نہیں. بالکل. کیا مہربان ہے وہ، کتنا رحم کرنے والا. ذرا سوچیے تو اللہ سے محبت پیدا ہو جائے. سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں. آپ غور تو کریں، اللہ نے دولت دے رکھی ہے لوگوں کو، مسلمان کو بھی دے رکھی ہے، دوسروں کو بھی دے رکھی ہے، اب دوسرے کو تو اور زیادہ دے رکھی ہے. دولت کی ریل پیل ہے، بہت زیادہ ہے. اللہ کے رحمت نے غور کیا
اور تو ہم اور آپ الحمدللہ ہر نماز میں اور ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کو غور کیجیے، جس اللہ کو ہم اور آپ مانتے ہیں الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، بہت رحم والا ہے۔ کتنی مرتبہ دہرا ہے؟ 5 وقت کی نماز میں دہرا ہے، تو بہت رحم کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ ذرا آپ غور تو کریں، آپ دیکھ لیجیے ہمارے جسم کے اندر ہماری آنکھ کام کر رہی ہے، کیسے کام کر رہی ہے؟ کس نے لگا دیا؟ کیا سسٹم ہے؟ اندھے سے پوچھ لیجیے۔ ہم اور آپ جو کھاتے ہیں وہ ہضم ہو جا رہا ہے، اب آپ ہی بتائیے کیا سسٹم ہے جس کے ذریعے ہو رہا ہے؟ ہمارے جسم میں پورا خون بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، کیا نظام ہے اللہ کا؟ کڈنی جو ہے وہ ہماری اتنا ہی آگے پیچھے کرے گی جتنی ضرورت ہے، اگر زیادہ کر دے تو فیل ہو جائے۔ وہ کس نے کیا ہے؟ اس کو اندازے میں لگا رکھا ہے۔ اگر پوری دنیا کے سائنسدان مل کے بھی کڈنی بنا لیں، لیکن اس کے اندر کتنا اندر جانا چاہیے، کتنا باہر آنا چاہیے، وہ اندازہ بنا ہی نہیں سکتے۔ اور اللہ نے انسان کا دماغ ایسا رکھا ہے، اس کے اندر جو میموری ہے اتنے پاور ہے کہ کئی ہزار سال کا بھی خزانہ اس میں بند ہو جائے۔ اللہ کے رحمت کو ذرا آپ دیکھیے تو غور تو کیجیے، جب ہم اور آپ غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے۔ آئیے ایک حدیث لے لیتے ہیں جو ہماری مین حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب التوبہ حدیث نمبر 2752۔ ان للہ مئۃ رحمہ، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے، مہربانی کے 100 درجے دیے، اور ایک درجے کو دنیا میں بھیجا، صرف ایک حصہ رحمت کا، واحدہ، ایک درجہ۔ اس کے درمیان بین الجن والانس والبہائم والحوام، صرف ایک حصہ رحمت کا دنیا میں ہے، 99 حصہ رحمت کا، مہربانی کا اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور ایک حصے میں کئی جگہ اللہ نے تقسیم کر دیا دنیا میں، جناتوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان، جانوروں کے درمیان، چرند پرند اور پھاڑ کھانے والے جانوروں کے درمیان رحمت دیتی ہے۔ صرف ایک حصہ دنیا میں آیا، بس 99 اپنے پاس اللہ نے رکھا ہے، اتنا مہربان ہے۔ اب غور کریں، جناتوں کے درمیان جو محبت ہے آپس میں، وہ ایک رحمت کا کچھ حصہ ہے بس، اور انسانوں کے درمیان جو رحمت ہے آپس میں، وہ ایک حصے کا کچھ حصہ ہے۔ آپ غور کریں، ماں ہم سے محبت کرتی ہے، ماں گیلے میں سو جاتی ہے اور ہمیں صحیح جگہ پہ سلاتی ہے، باپ ہمارے لیے بھاگتا ہے، کوشش کرتا ہے، بس ایک رحمت کا حصہ ہے۔ باپ دھوپ میں جلتا ہے، ماں چولہے پہ جلتی ہے، تب اولاد بنتی ہے۔ اگر اولاد بیمار پڑ جائے تو ماں باپ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ اب غور تو کریں، ماں محبت کا اظہار بھی کر دیتی ہے، لیکن باپ کبھی محبت کا اظہار بھی کھل کے نہیں کر پاتا۔ کبھی آپ نے باپ کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ ماں کبھی مسکرا بھی لیتی ہے، کبھی دکھ درد بانٹ بھی لیتی ہے، کبھی رو بھی لیتی ہے، لیکن باپ سے تو رویا بھی نہیں جاتا۔ بس وہی ایک حصہ جو رحمت کا ہے، اسی حصے میں تھوڑا سا حصہ ہے بس۔ اللہ جناتوں میں بانٹ دیا، جانوروں میں بانٹ دیا۔ آپ دیکھیے جانور اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے چوزے کو دیکھیے، مرغی کے، اگر اسے پتا چل جائے کوئی مسئلہ ہے تو اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے۔ ماں تو ماں ہے، تاکہ ہمارے بچے کو تکلیف نہ ہو۔ شیر بہادر ہے، جنگل کا راجا ہے، پھاڑ کھاتا ہے، لیکن اپنے بچوں کے ساتھ بھی پیار کرتا ہے۔ یہ رحمت فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا وَأَبْقَى اللَّهُ 99 رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اب ذرا اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائیں، کیسے اللہ مہربان ہے، رحم کرتا ہے اپنے بندوں پر۔ 99 حصہ اللہ کے پاس ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گاہی بگاہی مثال دیا کرتے تھے اور جذباتی منظر کو پیش کرتے تھے۔
آپ غور کریں، صحیح مسلم کتاب التوبہ حدیث نمبر 2754، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کی مثال دیتے ہوئے لوگوں کو سمجھایا اور کہا ایک قیدی عورت ہے، اس کا بچہ کہیں گم ہو گیا ہے، وہ ڈھونڈ رہی ہے، یہاں جاتی ہے وہاں جاتی ہے۔ دیکھتے ہیں اور آج ہمارے اور آپ کے درمیان جو محبت ہے اس ایک حصہ ہے، ہم اور آپ کسی کی تکلیف دیکھ کر تڑپ جاتے ہیں، وہی رحمت کا ایک حصہ ہے۔ کسی کی پریشانی دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، وہ رحمت کا ایک حصہ ہے، وہ بھی تھوڑا سا حصہ ہے۔ ہم اور آپ رو لیتے ہیں، اپنوں کے بچھڑنے پر رو لیتے ہیں، جدائی پر رو لیتے ہیں، وہ تھوڑا سا حصہ ہے۔ ایک حصے میں بھی تھوڑا سا حصہ ہے۔ آپ غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دیکھو ایک عورت ہے، ایک قیدی ہے، اس کا بچہ گم ہو گیا ہے، وہ تلاش کر رہی ہے، ادھر بھاگ رہی ہے ادھر بھاگ رہی ہے، یہ تو نہیں یہ بچہ نہیں وہ بچہ، کیا تڑپتی ہے ماں۔ آج کل ہم اور آپ میں سے کچھ لوگ اپنے ماں باپ کیا بولتے ہیں، ماں نے ہمارے لیے کیا کیا، کچھ نہیں کیا، باپ نے ہمارے لیے کیا کیا، کچھ نہیں کیا۔ یعنی جو محبت ہے اور رحمت ہے اس ایک حصے کے اندر نظر آ رہی ہے۔ ایک عورت ہے، ڈھونڈ رہی ہے اپنے بچوں کو، مل نہیں رہا، تلاش رہی ہے، ادھر ادھر بھاگ رہی ہے۔ آپ غور کریں، اگر ہمارا بچہ گم ہو جائے تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ پولیس کا چکر لگا رہے ہیں، اخبار میں دیکھ رہے ہیں، ادھر جا رہے ادھر جا رہے ہیں، رات کی نیند ختم، دن کا چین ختم، پورا لگے ہوا کسی طریقے سے لاڈلا اور پیارا مل جائے۔ رحمت کا ایک حصہ ہے بس، اور ایک حصے میں بھی ذرا سا ٹکڑا ہے۔ وہ عورت بھاگ رہی ہے، دیکھ رہی ہے بچہ کہاں ہے، بلاخر بچہ مل جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت اپنے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ ہمارا بولتے ہیں نا یہاں میں سے کچھ بھائی، اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، یہ جملہ مت بھولیے گا، یہ جملہ بولیے گا نہیں۔ 70 ماہ، 70,000 ماہ، 70 لاکھ ماہ، 70 ارب ماہ، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جتنی بھی ماں ہے، وہ مائیں سب محبت کرے، صرف اتنی محبت ہوگی جو رحمت کا ایک حصہ ہے۔ پوری دنیا کی ماں کی محبت رحمت کے صرف ایک حصے میں ہے، 99 حصہ رحمت کا، محبت کا اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے 70 ماہ کے بارے میں بولنے کا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اترونا، تمہارا کیا خیال ہے، ہاتھ ہی مرا طارحۃ ولدھا فی النار، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ کیا پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے، بہت ڈھونڈنے کے بعد بچہ ملا ہے تو کیا اپنے بچے کو ڈال دے گی؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہوگا ہی نہیں، کیسے وہ ڈال دے گی آگ میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ارحم بعباده من هذه بولدها، لوگوں سن لو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس عورت سے بھی زیادہ جس طریقے سے یہ اپنے بچے کو مہربان ہے، اپنے بندوں کو مہربان۔ اللہ کی رحمت دنیا میں ہم اور آپ دیکھتے رہے، مرنے کے بعد اللہ کی رحمت زیادہ دکھے گی، اور اس کا اندازہ کیا ہوگا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا میرے بھائیو۔ آئیے ذرا دیکھتے ہوئے چلیں، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 183، شفاعت الملائکہ وشفاع النبیون وشفاع المؤمنون ولم يبق الا ارحم الراحمین ثم يقبض قبضة من النار قوما لم يعملوا خيرا قط۔ تو قیامت کے دن سفارش ہوگی، فرشتے سفارش کریں گے، اللہ معاف کریں گے، جہنم سے کچھ کو نکال دیں گے۔ انبیاء علیہ السلام سفارش کریں گے، جہنم سے کچھ لوگ نکلیں گے۔ نیک لوگ سفارش کریں گے، جہنم سے کچھ لوگ نکلیں گے۔ دعا کریں اللہ ہم سب لوگوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرما دے، آمین۔ اس کے بعد اللہ فرمائیں گے باقی ہے تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ باقی ہے، اور اللہ تعالیٰ جہنم میں اپنی مٹھی ڈالے گا اور ایک مٹھی بھر کر لوگوں کو نکالے گا۔ میں یہ اشارہ نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ اللہ کی مٹھی کیسی ہے اللہ ہی کو معلوم، اس لیے میں ہاتھ سے اشارہ بھی نہیں کر سکتا، اور یہی عقیدہ ہے۔ اللہ اپنی مٹھی جہنم میں ڈالے گا اور لوگوں کو نکالے گا، اور وہ لوگ ہوں گے لم یعملوا خیرا قط، جنہوں نے کبھی زندگی میں نیک عمل کیا ہی نہیں ہوگا، ان کے لیے بھی رب نے معافی کا اعلان کر دیا، کبھی نہیں، لیکن توحید والے ہیں۔
ایک اللہ کو ماننے والے ہو، اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے۔ بہت سارے لوگ مایوس ہو جا رہے ہیں کہ میں اتنا گناہ کیا، اب تو اللہ معافی نہیں کریں گے۔ پلیز اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ لم یعملوا خیرا، تب تو انہوں نے کبھی نیک عمل کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ جہنم سے نکالنے کے جنت کا راستہ۔ اوہو، آخری جنتی کا تو انداز ہی کچھ اور پھر رہا ہے اللہ کی رحمت کا۔ جو آخری جنتی ہوگا، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 186، سب سے اخیر میں جو جہنم سے نکلے گا اور جنت میں جائے گا، آخری جنتی وہ جہنم سے نکل رہا ہے۔ کیسے نکل رہا ہے؟ آگ کھرچ رہی ہے، اسی طرح نکل رہا ہے۔ اللہ نے کہا جا جنت میں چلا جا، تو وہ آ کے اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ میں تو جا کے دیکھا جنت فل ہو گئی ہے، جگہ ہے ہی نہیں۔ ارے جا جنت میں چلا جا، اللہ ابھی میں پھر دیکھ کر آیا ہوں جنت میں جگہ ہے ہی نہیں۔ انداز اس سے پہلے کہا اللہ ذرا تو مجھے جہنم سے نکال دے اور یہ جو پیڑ دکھ رہا ہے بس پیڑ تک پہنچا دے بس۔ تو اللہ نے کہا دیکھ وعدہ پکا نا، پھر آگے مت مانگنا۔ اور اللہ خود کہتے ہیں کہ یہ بندہ ایسا ہے دوبارہ مانگے گا، تو ٹھیک ہے وہاں تک پہنچا دیے، پانی ان پی لیے، پھر آگے ایک اور اچھا درخت ہے، اللہ ایسا کر وہ درخت تک مجھے پہنچا دے بس۔ تو اللہ کہے گا وعدہ یاد دلائے گا، ابھی تو نے کہا تھا نا کہ بس یہی مانگ لیا آئندہ نہیں مانگے گا، ہاں اللہ اب میں صرف یہی مانگتا ہوں، اب دوبارہ نئی چیز نہیں مانگوں گا۔ پھر اللہ فرماتے کہ یہ بندہ دوبارہ مجھ سے مانگے گا، تو اللہ اس کو وہاں تک پہنچا دیتے، پانی انہیں پینے کو مل جاتا ہے، پھر اس سے اچھا اور درخت آگے دکھتا ہے۔ بولے اللہ ایسا کرنا وہاں تک مجھے پہنچا دے بس، اس کے علاوہ میں مانگوں گا نہیں۔ بولے اچھا پکا وعدہ نا، مانگنا نہیں۔ بولے ہاں، پھر اللہ کہتے نہیں یہ وعدہ تو توڑے گا۔ اللہ وہاں تک پہنچا دیتے اور سامنے جنت دکھ رہی ہے۔ اب جنت دکھ رہی ہے کیونکہ وعدہ 3 مرتبہ ٹوٹ چکا ہے، جنت دکھ رہی ہے کہ اللہ بس وہاں تک مجھے پہنچا دے، اب جنت سامنے دکھ رہی ہے، داخل کر دے۔ ابھی تو نے کہا تھا نہیں مانگوں گا، پھر مانگ رہا ہے۔ کیا پیارا انداز ہے بات کرنے کا، اللہ کی رحمت کی برکھا برس رہی ہے۔ دیکھیے اللہ داخل کر دے، اللہ کہہ کے جا جنت میں چلا جا، پھر جا کے آئے گا اللہ جگہ ہے ہی نہیں۔ ارے جا جا کے دیکھ جنت میں جگہ ہے، بولے ہے ہی نہیں جگہ۔ جا تجھے پوری دنیا اور پوری دنیا کا 10 گنا میں نے دے دیا، جا۔ آخری جنتی کو کتنا انعام ملے گا؟ پوری دنیا اور پوری دنیا کا 10 گنا۔ جب آخری جنتی کو اللہ کی رحمت کتنی ملی ہوئی ہے، پہلے جنتی کا کیا ہے؟ جا تجھے دنیا ملی اور 10 گنا ملا۔ پھر کتنا ہی نہیں، وہ اللہ سے کیا کہے گا؟ اتستہزئ بی، اے اللہ تو بادشاہ اور مجھ سے تو مذاق کر رہا ہے، میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے صاحب۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی تو آپ نے مسکرائے، کیونکہ اللہ کو مسکرائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دانت نظر آنے لگے۔ تو یہ حدیث جب بھی بیان کی گئی ہے، جنہوں نے بھی بیان کیا وہ ذرا مسکرائے ہیں، تو یہ اللہ کی رحمت ہے اور اس کا اندازہ کوئی کر نہیں سکتا۔ لیکن آخری جنتی کے لیے یہ ہے نا، کیا بیان کیا جائے، کیا اللہ کی رحمت ہوگی، کیسے ہوگا؟ آپ ذرا غور تو کریں، چاہے کتنا بڑا گنہگار۔ صحیح مسلم کتاب التوبہ حدیث نمبر 2677، ایک آدمی نکلا 99 قتل کر چکا، نکلا اور راہب کے پاس گیا، نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ اس کو مولوی کے پاس آنا چاہیے تھا، لیکن کہاں چلا گیا؟ ادھر ادھر بھاگ گیا۔ جیسے آج بھی کچھ لوگ ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں، مولانا لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، خود شیخ گوگل شیخ یاہو، مفتی گوگل مفتی یاہو بن گئے، بولے مولوی صاحب کی ضرورت نہیں ہے، ڈرپوک لوگ ہوتے ہیں نعوذ باللہ۔ تو وہ بیچارہ راہب کے پاس گیا اور کہا فہل لہ من توبہ، ارے بھائی میرے لیے کچھ توبہ کا راستہ ہوتا ہے؟ لا، آپ کے لیے توبہ کا راستہ نہیں ہے۔ اچھا نہیں ہے میرے لیے؟ تو اس کو بھی قتل کر دیا، فکم والا بھی کیا، 100 برا کر دیا۔ پھر آگے چلا تو عالم صاحب سے ملاقات ہو گئی، فہل لہ من توبہ، عالم صاحب یہ بتائیے مولوی صاحب توبہ کا کچھ ہے، راستہ کھلا ہوا؟ نعم، راستہ پورا کھلا ہوا۔ ومن یحول، کون ہے جو آپ کے درمیان یعنی آدمی کے درمیان اور اللہ کے درمیان حائل، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، فلاں جگہ پہ آپ چلے۔ تو چلا، جیسے گیا موت آ گئے، فرشتے آئے، 2 طرح کے فرشتے آئے اور دونوں میں جھگڑا ہو گیا، رحمت کے فرشتے آئے، عذاب کے فرشتے آئے، دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔
کہ ہم نے رو لینا تو ہم نے رو لینا. تو ایک تیسرا فرشتہ انسانی شکل میں آیا. کائے جھگڑا کر رہے ہیں ہم لوگ دونوں آدمی. تو رحمت کے فرشتے نے کہا کہ اس کی نیت صحیح تھی اور اس لیے وہ اللہ کے راستے میں نکلا. اور عذاب کے فرشتے نے کہا اس نے تو کبھی نیک عمل کیا ہی نہیں. تو تیسرے جو فرشتے تھے انسانی شکل میں آئے تو انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں زمین کو ناپ لیتے ہیں. زمین ناپی، زمین ناپی جائے گی. اگر وہ بھلائی کی طرف تھوڑا بھی بڑھ گیا تو رحمت کے فرشتے لے جائیں گے، اور ذرا دور ہی رہ گیا تو عذاب کے فرشتے لے جائیں گے. زمین ناپی گئی. جب زمین ناپی گئی تو جس وقت ان کی روح نکلتی تھی وَنَعَا بِصَدْرِهِ، وہ اپنے سینے کے بل، یعنی روح نکل رہی ہے تو ذرا لڑک گیا. تو وہ ذرا سا جو لڑکا تو وہ رحمت کی طرف جا رہا تھا، توبہ کی طرف جا رہا تھا. اور بلاخر رحمت کے فرشتے آئے اور اس کی روح قبض کر کے لے گئے. دیکھا تو بھائیو اللہ کتنا مہربان، کتنا رحم کرنے والا ہے. ذرا غور تو کیجئے. اللہ کی رحمت کی برکھا برس رہی ہے تو یہ نہ سوچے. ہم میں سے کچھ بھائی ایسے ہیں جو سوچ رکھے کہ اللہ ہم کو کبھی معافی نہیں کرے گا. کیوں آپ نے سوچ رکھا اللہ معاف نہیں کرے گا؟ ایک ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں، لیکن ہمیشہ توبہ کرتے رہیے گا، اس کا بڑا فائدہ ہے. حدیث کا کرایا صحیح مسلم کتاب التوبہ حدیث نمبر 275 ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے، یہ حدیث قدسی ہے، بندہ توبہ کرتا ہے پھر معاف کرتا ہے اللہ، اور کہتا ہے کہ میرا اللہ ہے جو معاف کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ میرا رب معاف بھی کرتا ہے اور میرا رب پکڑتا بھی ہے. میں نے اس کی توبہ قبول کر لی. پھر کچھ دن کے بعد اس نے پھر غلط کام کیا. تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا، اتنا گناہ کرتا جا تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا. فوراً حکم لگا دیتے ہیں اور ہم اور آپ سب کو جہنم میں بھیج رہے ہیں. فتوا لگانے والے سب کو جہنم میں بھیج رہے ہیں. آپ ہوتے کون ہیں بھائی جہنم میں بھیجنے والے؟ ایک حدیث کو غور کیجیے، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2621. ایک آدمی نے کہا کہ اللہ فلانے آدمی کو معاف نہیں کرے گا، اور آپ بولتے رہے جا اللہ معاف نہیں کرے گا. اتنا گناہ کر رہا اللہ معاف ہی نہیں کرے گا، جہنمی ہے یہ. کہا فلانے آدمی کو اللہ معاف نہیں کرے گا. تو اللہ نے کہا من ذا الذی یتألی علی الا اغفر لفلان، ارے کون ہے جو میرے اوپر حکم لگا رہا ہے کہ میں فلانے کو معاف نہیں کروں گا. سن لے، جس نے بھی یہ حکم لگایا اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، سن لے. فإنی قد غفرت لفلان وأحبطت عملک، میں نے فلاں کو معاف کر دیا اور تیرے عمل کو برباد کر دیا. تو حکم لگا رہا. اس لیے کبھی بھی جہنمی کا سرٹیفکیٹ مت دیجیے. اپنے یہاں سب لوگ سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں، مشرک، کافر. اب ہوتے کون بولنے والے بھائی؟ اب ہوتے کون ہے کسی کو مشرک بولنے والے، کافر بولنے والے؟ کیا مانو اللہ توبہ کی توفیق دے دے، آخری وقت میں وہ آ جائے. بہت سارے بگڑے لوگوں کو ہم نے اور آپ نے دیکھا وہ سدھر گئے، آخری وقت میں آ گئے اور جنتی کام کیا، جنت کے مستحق ہو گئے. اس لیے سرٹیفکیٹ مت بانٹیے. اللہ کو ایک بہانہ چاہیے معاف کرنے کے لیے، بس. بہانہ کیا؟ وہ تو اس کا ایک انداز ہے معاف کرنے کا. کوئی کیا بیان کر سکتا ہے؟ اس کی رحمت کی برکھا برس رہی ہے، آپ کسی کو حکم نہ لگائیں. ہمارے یہاں کیا لوگ بولتے ہیں وہ عورت فلانی عورت زانیہ ہے، بدکار عورت، بدکار ہے، صحیح نہیں ہے، اللہ کبھی معاف نہیں کرے. آئیے حدیث کا دیکھیں، صحیح مسلم کتاب السلام حدیث نمبر 2244 2245 دونوں حدیث پڑھیں. ایک عورت تھی، زناکار بدکار عورت تھی. اس نے کتے کو دیکھا، دیکھیے ایک بہانہ، کتے کو دیکھا، کتا منہ رگڑ رہا ہے پیاس کی وجہ سے. ہم اور آپ کو جب کتے کو دیکھیں ایک بہانہ چاہیے آپ کی معافی کے لیے. کتا اگر پیاسا ہے اس کو بھی اگر ہم نے پانی پلا دیا تو ہمارے لیے جنت ہے، چاہے کتنا گناہگار آدمی کیوں نہ. ایک کوٹھے والی جنت والی بن گئی. کتے کو دیکھا پیاسا ہے، منہ رگڑ رہا، اس نے پانی پلا دیا. میرے رب نے اس زانیہ بدکار عورت کو معاف کر دیا اور جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا. ایک اور آدمی ہے، راستے سے جا رہا ہے، صحیح مسلم کی حدیث بھی سنا رہا ہوں، راستے جا رہا ہے، اس کو پیاس لگی، کنویں میں گیا اور پانی لیا. پہلے کنویں ہوا کرتے تھے جگہ جگہ، اب تو ماشاءاللہ پانی کا بڑا اچھا انتظام ہے. تو وہ نیچے اترا،
पानी निकाला, पानी पिया, एक कुत्ते को देखा वो रगड़ रहा है। इसलिए देखिएगा जब गर्मी का महीना रहे और गर्मी का मौसम रहे तो हम और आप जगह जगह पर पानी का भी इंतजाम करें। अगर हमारे घर पे कहीं पानी का ये हो ताकि चिड़िया वगैरह भी आए पानी पी सके। और अगर आप देखें कुत्ते वगैरह गुजर रहे जानवर, उसको प्यास की जरूरत है, पानी की जरूरत है, उसको पानी पिलाएं। उस आदमी ने देखा कि कुत्ता प्यासा मुंह रगड़ रहा है, तो क्या करे, मैं भी प्यासा था तो मैं कुएं के अंदर गया, ये भी प्यासा है, पानी पिला देता हूँ, पानी पिला। फशकर अल्लाह ने उसका शुक्रिया अदा किया। कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से अल्लाह की रहमत की बरकत बरस रही है कि अल्लाह ने शुक्रिया अदा किया उस बंदे का। इंसान को अगर हम और आप पानी पिलाएंगे तो कितना अल्लाह शुक्रिया अदा करेंगे। एक जानवर को पानी पिलाने की वजह से शुक्रिया अदा किया और माफ कर दिया। तो सहाबा किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल क्या हमारे लिए कोई बदला है? अरे सुनो, जिसके सीने में दिल है अगर तुम उसको तरोताजा कर रहे हो तो उसके लिए बदला है। यानी इंसान के अंदर भी दिल है, फिर इसी तरीके से जानवरों में दिल है, अगर तुम उसका ख्याल रखते हो, उसकी प्यास को बुझाते हो तो तुम्हारे लिए बदला है। बदला क्या है? जन्नत का सर्टिफिकेट। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की रहमत बरस रही है, मायूस मत होइए। बोलिए या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सूरह जुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 53। आप कह दीजिए मेरे बंदो जिन्होंने अपने नफ्स के ऊपर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ फरमाने वाला है, वो बख्शने वाला, रहम करने वाला है। तो अल्लाह की रहमत पर गौर कीजिए, देखते रहिए और अल्लाह की मोहब्बत दिल में बैठा लीजिए। जितनी ज्यादा अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिलों में होगी, हम और आप उतने ज्यादा अल्लाह के करीब हो जाएंगे। ये जो दिल हमें और आपको मिला हुआ है, किस लिए मिला हुआ है? इस दिल में सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत होगी, किसी और की मोहब्बत नहीं। और जिसके दिल में भी अल्लाह की मोहब्बत बैठ गई, दुनिया की सब मोहब्बत खत्म हो जाती है। और हम और आप अल्लाह के बारे में जैसा सोचते हैं, अल्लाह हमारे साथ वैसे ही पेश आते हैं। इसलिए कभी ये ना सोचे कि अल्लाह मुझे माफ नहीं करेंगे। आप चाहे जितने गुनाहगार हो, हम जितने गुनाहगार हो, नहीं, अल्लाह मुझे माफ करेगा। और अल्लाह का अंदाज क्या है? अगर आप हदीसों को गौर कीजिएगा तो अंदाज बिल्कुल अलग नजर आएगा। बस ये हदीस पढ़ के फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। सही मुस्लिम किताब तौबा हदीस नंबर 265, हदीस नंबर 2675। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये हदीस कुदसी है, अना इंतज़न अब्दी बी व अना मअहु हैसु यज़कुरुनी। मेरा बंदा मेरे बारे में जैसा गुमान करता है, मैं उसके साथ वैसे रहता हूं। अल्लाह क्या बोलते हैं आगे और हदीस के अंदर, बंदा एक बारिश चला मैं पूरा हाथ चलता हूं, अरे वो जरा चलता है मैं उसकी तरफ दौड़ के आता हूं। दिन रात अल्लाह ने दरवाजा खोल रखा है तौबा के लिए, जब तक गरगरा न चालू हो जाए। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह की रहमत और अल्लाह की मोहब्बत अपने दिल में बैठाइए। अगर हमने और आपने बैठा लिया तो हमें हर चीज दुनिया की सादा नजर आएगी और हम और आप अल्लाह की रहमत में आ जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती है। तो अल्लाह की रहमत बेशुमार है, पूरी दुनिया में सिर्फ एक रहमत है, 99 रहमत अल्लाह ने रखा है जो वहां नेक बंदों को करने वाला है। दुआ करें कि अल्लाह हम सबको भी अपनी रहमत के साए में ले ले। हम गुनाहगार हैं, हमारे गुनाहों को माफ फरमा। अल्लाह परेशान है, हमारी परेशानी को दूर कर दे। अल्लाह अपनी मोहब्बत हमारे दिल में बैठा